دوستو، ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے، تو آئیے جانتے ہیں وستار سے کیا ہے پورا معاملہ۔ اقلیتی اسکالرشپ میں گھوٹالہ۔ ایک طرف جہاں ملک کی اقلیتوں کو یہ شکایت ہے کہ اقلیتی اسکالرشپ کے لیے مخصوص بجٹ میں ہر سال کٹوتی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کم طلباء کو اسکالرشپ ملتی ہے، تو دوسری طرف اقلیتی اسکالرشپ میں گھوٹالہ ہو گیا تو مستحق اقلیتی طلباء کو فائدہ کما حقہ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جو بھی ان کو فائدہ پہنچنے والا تھا وہ غیر مستحق لوگ اور فرضی ادارے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اقلیتی اسکالرشپ میں 144.83 کروڑ روپے گھوٹالہ معمولی گھوٹالہ نہیں ہے، وہ بھی 5 سال تک ہوتا رہا اور کسی کو اس کی بھنک تک نہیں لگی۔ اتنے بڑے پیمانے پر پورے ملک میں یہ گھوٹالہ ہو رہا تھا اور مرکزی ریاستیں حکومتیں بے خبر تھیں۔ 1-2 سال کی بات نظر انداز کی جا سکتی ہے، لیکن 5 سال تک گھوٹالے کی بات ناقابل فہم لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنڈ جاری ہو رہا تھا، لیکن وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے اور کس کو نہیں دیا جا رہا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اقلیتوں نے بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی کہ ان کے نام پر مرکز اور ریاستوں کی طرف سے جو بجٹ لایا جاتا ہے وہ ان پر خرچ ہو رہا ہے یا ان کے ناجائز فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ اچھا ہوا دیر سے ہی صحیح، وزارت اقلیتی امور نے اقلیتی اسکالرشپ کی داخلی جانچ کرا لی، جس کی وجہ سے ان کا پردہ فاش ہو گیا۔ اب آگے CBI انکوائری میں قصوروار لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حیرت ہے کہ جن 1572 اقلیتی اداروں کے توسط سے اسکالرشپ تقسیم کی جا رہی تھی، ان میں سے 830 فرضی اور غیر فعال پائے گئے اور انہی میں گھوٹالہ ہوا۔ ادارے مستفیدین بینک اکاؤنٹس فرضی پائے گئے۔ فرضی کا کھیل فارم بھرنے اور اداروں کے ذریعے جمع کرنے سے لے کر نوڈل افسران کی منظوری، بینک اکاؤنٹس کھولنے اور ان میں رقم ٹرانسفر کرنے تک ہو رہا تھا۔ گھوٹالہ کا چینل بہت بڑا اور منظم نظر آ رہا ہے، تبھی تو گھوٹالہ آسانی سے ہو رہا تھا۔ جب ملک کی 21 ریاستوں کی جانچ میں اتنا بڑا گھوٹالہ سامنے آ گیا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باقی بچی ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انکوائری میں یہ کتنا بڑا گھوٹالہ ہوگا۔ 1572 میں سے 830 ادارے فرضی، اس طرح 53% مستحقین فرضی، یعنی نصف سے زیادہ رقم غیر مستحقین پر خرچ ہو رہی تھی۔ ویسے اس طرح کی جتنی بھی سرکاری اسکیمیں ہیں ان سب کا حال کم و بیش ایسا ہی ہے۔ اس سے قبل PM کسان سمادھی کے تحت مستحق کسانوں میں تقسیم کی جانے والی رقم کی کئی ریاستوں میں انکوائری کرائی گئی تو ایسے ہی حالات کا پتہ چلا تھا۔ مستفیدین میں بڑی تعداد غیر مستحقین کی تھی جن سے سرکار نے رقم وصول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقلیتی اسکالرشپ اسکیم سال 2007-8 میں شروع کی گئی تھی اور فی الحال 1,80,000 اداروں کے مستحق طلباء میں تقسیم کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ ان میں سے صرف 1572 اداروں کی انکوائری میں یہ حال ہے۔ جب سبھی اداروں کی انکوائری کی جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ فرضی ادارے نیشنل اسکالرشپ پورٹل اور یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن پر اقلیتی اسکالرشپ کے لیے رجسٹرڈ کیسے ہو گئے اور انہوں نے فرضی ناموں سے بینکوں میں اکاؤنٹس کیسے کھلوا لیا، جبکہ بینکوں میں شناختی اور ایڈریس پروف، آدھار کارڈ اور پین کارڈ کے بغیر کھاتہ کھلوانا یا ان کو جاری رکھنا گزشتہ 5 برسوں میں آسان نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ فرضی ہونے کے باوجود نوڈل افسران اسکالرشپ کی درخواستیں کیسے منظور کرتے رہے اور اسکالرشپ کی رقم کیسے جاری کی جاتی رہی؟ شاید اس لیے جانچ کے دائرے میں ادارے، نوڈل افسران اور بینکوں کو بھی رکھا گیا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ کون کون اس گھوٹالے میں ملوث ہے۔ اقلیتی اسکالرشپ اسکیم اقلیتوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے والے بہت سے غریب طلباء اس اسکالرشپ کی بدولت اپنی تعلیم جاری رکھ پاتے ہیں۔ اگر یہ بند ہو گئی تو ان کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ناجائز فائدے کچھ ہی لوگوں نے اٹھایا ہوگا، لیکن بدنامی تمام اقلیتوں کی ہوگی اور ان کے سامنے پریشانی کھڑی ہوگی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وزارت اقلیتی امور نے اپنی ہی سرکاری میں ہونے والے اس گھوٹالے کا خود پردہ فاش کر دیا۔ اب CBI
ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ دوسرے کے بولنے سے پہلے سرکار نے خود ہی کارروائی شروع کر دی، ورنہ جتنا بڑا گھوٹالہ ہے ہنگامہ بہت ہوتا۔ تو یہ تھی ہماری رپورٹ دوستو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔